برینڈس اس وقت $40 کا تھا تو وہ $4.5-5 میں گیس ملتی تھی. جب وہ گیس $40 کی ہو جائے, 8 گنا مہنگی ہو جائے, جب فرنس آئل بہت مہنگا ہو جائے, 6-7 گنا مہنگا ہو جائے, جب کوئلہ جو زندگی بھر ہمیشہ سے $50 سے $70 میں رہتا تھا, آپ لوگ دیکھ لیجئے جو یہاں پہ صرف کوئلے کا اگر کام کرتے ہوں جانتے ہوں, وہ $300 کا ہو جائے تو دنیا بدل گئی ہے. آپ پرانی دنیا میں نہیں رہ سکتے. تو پاکستان جس دن ہم آئے تھے اس دن اٹ واز لکنگ رائٹ ان فیس آف بینکرپسی, ان فرنٹ آف ڈیفالٹ. اور ایسی بات نہیں ہے کہ میاں شہباز شریف کو یہ بات نہیں پتہ تھی. وہ 40 سال سے یہ کام کر رہے ہیں, اس چیمبر کے صدر بھی رہ چکے ہیں اور اس چیمبر میں کئی مرتبہ آ چکے ہیں. مجھے بھی اتفاق ہوا اس چیمبر میں آنے کا, کیونکہ میں پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ کا بھی کچھ عرصے تک شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہیڈ رہ چکا ہوں. تو اور مجھے یہ کہتے ہوئے اس وقت ضروری ہے میرے لیے کہ عرفان قیصر شیخ صاحب بڑے اچھے آدمی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, وہ اس وقت صدر ہوتے تھے اور بہت ہی اچھے نفیس آدمی تھے, میرے بڑے اچھے دوست تھے. بہت جلدی چلے گئے کووڈ کی وجہ سے. لیکن جو پاکستان کا حال تھا شہباز شریف کو پتہ تھی اس بات کی. میں نے شہباز شریف صاحب کو پریزنٹیشنز دی ہوئی تھی بیفور وی کیم انٹو دی گورنمنٹ کہ سر پہلا ہم نے کام کرنا ہوگا پیٹرول بڑھانے کا. اور بہت سارے ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ یار یہ حکومت جو ہے وہ لینی نہیں چاہیے کیونکہ یہ تو بڑی مشکل چیز ہے چوائسیز کرنی ہے. تو ہم وہ نہیں کہہ رہے جو پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں سچ مچ یہ پتہ تھی. ہم جب حکومت میں آئے, اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اینڈ آئی تھنک یو گائز او دس, وی او یو گائز دس ایکسپلینیشن, کہ اس وقت بھی ہم کو پکا نہیں پتا تھا کہ ہم حکومت میں رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اور ہم نے یہ بھی بات بھی کری کہ چلو کیئر ٹیکر آ جائے گا, کیا ہو جائے گا. ہم نے پھر کچھ پی ٹی آئی کے ساتھیوں سے بھی بات کری, کچھ جو ہم کو لگ رہا تھا کہ پوٹینشیل کیئر ٹیکر ہوں گے ان سے بھی بات کری, دیگر لوگوں سے بات کہیں لگایا, بینکوں پہ لگایا, دیگر چیزوں پہ لگایا. اور ایک انڈسٹری جو انہوں نے بات کری گڑ سے جو شوگر تک پہنچے, اور وزیر اعظم کے 2 بیٹوں کی 2 شوگر ملے, میں نے اس پہ بھی 10% ٹیکس لگا دیا. کوئی تھوڑا بہت انعام مجھے ملنا چاہیے کہ اپنے باس کی بیٹوں کی فیکٹری پہ بھی میں نے ٹیکس بڑھایا. لیکن نہ بڑھایا. ٹیکس بڑھانے پہ مجھے خوشی نہیں ہوتی. میں بزنس مین ہوں, میں ساری زندگی ٹیبل کے اس سائڈ پہ ہی بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے. آئی ایم ناٹ ہیپی اباؤٹ انکریزنگ اینی باڈیز ٹیکسز انکلوڈنگ مائی اون ٹیکسز, بٹ آئی ڈیڈ انکریز مائی اون ٹیکسز. سو آئی مین بٹ دیر از نو ادر چوائس. پھر اس کے بعد جو اب آپ نے جو بات کی ہے وہ 2 بات کروں گا. جولائی کے مہینے کے اندر جب ہم آئے, ڈالر کے اوپر بہت اسٹرانگ, بہت زیادہ وہ تھی. ہم تھینک یو بھائی, بہت زیادہ پریشر ہے ڈالر کے اوپر. آج بھی بڑا پریشر ہے, اس دن بھی بڑا پریشر تھا. ہم کیا کرتے, اسٹیٹ بینک اس سے پہلے, میرے آنے سے پہلے ہی انہوں نے وہ لگا دیے تھے, مارجن لگا دیے تھے. مارجن صرف کاسٹ بڑھاتے ہیں, ہراسمنٹ ہوتا ہے, افیکٹونیس کوئی بھی نہیں ہے. ہم نے پھر ایکچوئل آپ کو روکنے کی کوشش کی. ہم نے کیا روکا, پہلے تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ وہ لگژری چیزیں روک دو, تو ہم نے روک دی. وہ تو ہم نے ان بین کر دی ہیں. لیکن وہ پرفیوم روک دیا ہم نے, مچھلی کا سیمن روک دی, مہنگا گوشت روک دیا, یہ وہ. لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. سب چیزیں گرین چینل سے آتی تھی. آپ جائیں, آپ کو سیمن مل جاتی ہے ابھی ریسٹورینٹ میں لاہور کے اندر, 8 ریسٹورینٹ کے اندر آپ کو امپورٹڈ سیمن ملے گی. اور پوچھ لیجیے عاصم صاحب سے, ان کو ڈیوٹی نہیں مل رہی ہے اس کی, لیکن سیمن آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو میں ان چیزوں سے نہیں لڑ سکتا جہاں میں نہیں جیتتا ہوں. آئی اونلی ٹرائی ٹو فائٹ بیٹلز دیٹ آئی کین ون. ٹھیک ہے. سو اس کو تو ہم نے ان بین کر لیا, کہیں ریگولیٹری ڈیوٹی بڑھا لی. لیکن ہم نے کیا روکا, ہم نے اپلائنسز روکے تھے, الیکٹریکل اپلائنسز. ہم نے گاڑیاں روک دیں, باہر بنی ہوئی گاڑیاں, پاکستانی گاڑیوں کو ہم نے کہا آدھی لے کر آ جاؤ. پاکستان میں موبائل فون اسمبل ہوتے ہیں, ہم نے کہا آدھے لے آؤ, نئے فونز نہیں لے کر آئے. اور آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. آپ کے بیٹے بیٹیاں اگر آپ گاڑیاں آپ مانگیں گے تو آپ بولیں گے دیکھو یار آج کل اجازت نہیں ہے. ٹھیک. موبائل فون ہم نے آدھے کر دیے, گاڑیاں آدھی کر دی, ہوم اپلائنسز آدھے کر دیے. بٹ آئی ہیڈ نو چوائس. دیکھیں میں اکنامکس پڑھی ہوئی ہے. اکنامکس میں یہ ہوتا ہے کہ یار لیٹ پرائس ایلوکیٹ ریسورسز, سے لیٹ فری مارکیٹ ڈیسائڈ واٹ دی ایلوکیشن آف ریسورسز از. اینڈ فری مارکیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آئی ول لیٹ دا ڈالر گو اپ, اور جس کو جو منگوانا ہے منگوا لے. ٹھیک ہے, ایٹ دا مارکیٹ پرائس. اور ہوگا یہ کہ جو آج گاڑی 3 کروڑ روپے کی ہے تو شاید 6 کروڑ روپے کی ہو جائے. اور ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو 6 کروڑ روپے کی گاڑی بھی اپنے بیٹے کو بیٹی کو دلا دیں گے, خود بھی خرید لیں گے. آپ نے ادھر اشارہ نہیں, میں ان کی طرف, میں وہ تو ہم میں سے کچھ لوگ ہیں. بہرحال اب میں یہ ہاتھ ہی بند کر دیتا ہوں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب یہ تو کچھ لوگ تو لے لیں گے, کچھ چند امیر لوگ پاکستان میں لے لیں گے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو آٹا نہیں خرید سکیں گے, کتنے لوگ ہیں جو کھانے پینے کا خوردنی تیل نہیں خرید سکیں گے, تیل یا گھی نہیں خرید سکیں گے. ہم ان کو پرائس آؤٹ تھوڑی کر دیں گے مارکیٹ سے.
تو لہٰذا ہم نے کہا چلو وہ ایفیشینٹ سسٹم وہی ہے کہ پرائس سے ایلوکیٹ ہو، لیکن ہم نے بہرحال کوٹے لگائے. اور اس کے بعد جب ہم نے میں آپ سے وعدہ کیا تھا سب سے کہ ہم سپٹمبر میں یہ قدغنیں ختم کر دیں گے، اور سیریسلی کوئی ارادہ نہیں تھا کہ بیونڈ سپٹمبر اس کو رکھیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکنامیکلی انیفیشینٹ چیز ہے یہ. ابھی بھی میں آ رہا ہوں ادھر ایک ہسپتال سے، سلیم میموریل ٹرسٹ ہسپتال سے، شہزاد سلیم کی، وہاں پہ ایکسپورٹرز مل رہے تھے، اور میں نے ان سے معافی مانگی ہے کہ کسی بھی ایکسپورٹر کو میں نہیں روکنا چاہتا ہوں، اور جو مسائل ہیں وہ ہم کو بتائیں، ہم ان کو فوراً کھول دیں گے. اور ڈاکٹر عنایت جو ہیں وہ دن رات بیچارے محنت کرتے ہیں، اور ان کی ٹیم پوری دن رات محنت کرتی ہے، اور ہم ہر ہفتے میٹنگ میں بیٹھتے ہیں. آئی آلسو سٹ آن دیز میٹنگز. ہمارے جو کامرس سیکٹری ہیں صالح فاروقی، اسپیشل سیکٹری احمد مشتبہ، ہمارے انڈسٹری کے سیکٹری امداد بوسال، یہ سب اس پہ محنت کر رہے ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ یہ شوڈ ناٹ بی آور ڈیسیشن کہ کون سی ایل سی کھلے کون سی نہیں کھلے. دس شوڈ بی یور ڈیسیشن، اٹس یور منی. بٹ ایٹ دس پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امپورٹ کی ایلسیاں میں نہیں کھولنے دے رہا ہوں. میں میرا بیٹا جو ہے، یہ ہماری ایک سندر میں میری چپس کی فیکٹری ہے، اس کو 2 کیٹلس خریدنی ہیں، 2 کیٹل چپس بنانے کے لیے. آئی ایم ناٹ لیٹنگ ہم ڈو دس. مطلب اس کی بھی ایل سی نہیں کھلے گی، وہ لائن میں لگے گی اور اب نہیں کھلے گی ایل سی. ٹھیک ہے. ایکسپورٹرز کی ہر ایل سی کھلے گی. ایکسپورٹرز کے اسپیئر پارٹس بھی آئیں گے. ہم نے رولز بھی کر لیے ہیں کہ آپ کو 84-85 میں آپ کا 5% آف یور ایکسپورٹ ویسے آٹومیٹکلی کھل جائے گا. اگر آپ نے 75% مشین امپورٹ کر لی ہے تو 25 کرنے دیں گے. اس کے علاوہ ایکسپورٹرز کو کوئی بھی مسئلہ ہے ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، 100% کریں گے. لیکن اس وقت جو پیور امپورٹ کے بزنسز ہیں، جو ڈومیسٹک آڈینسز کو بیچنے ہیں، وہ میں نہیں کر سکتا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں. سپٹمبر میں ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اوپر سے فلڈ آ گئے. اب میرے پاس سندھ کی پوری کاٹن ڈسٹرائے ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. We will have to import this cotton. There is no way we are going to let our textile mills, stand idle. We will supply them coal. We will supply them cotton. We will also supply them fuel. No matter what we have to do, we will also supply them gas and electricity, but we will definitely bring cotton. اس کے علاوہ آپ کا رائس جو ہے اس کا 2/3 ان کا کراپ ڈسٹرائے ہو گیا ہے. 20% شوگر کین کراپ ڈسٹرائے ہو گیا ہے. So we've gone through a lot of pain and we will continue to go through a lot of pain. ہمارا فائنانس منسٹری کا اسٹیمیٹ کم از کم $18.5 بلین کے لاس کا ہے. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے کہا ہے کہ صرف پرائیویٹ پراپرٹی 30 بلین کی خراب ہوئی ہے. 6500 کلومیٹر روڈ ڈسٹرائے ہو گئے جس کو ہم کو ری بلڈ کرنا پڑے گا. ہوپ فلی آدھے خرچے میں ہو جائیں گے نئے بنانے کے. 246 برج ٹوٹ گئے. 17 لاکھ مکان تباہ ہو گئے. اور مجھے مراد علی شاہ صاحب سندھ کے چیف منسٹر کہتے ہیں کہ اگر کچے مکان دیکھو تو سندھ کے 30 لاکھ کچے مکان بھی اور چلے گئے. 10 لاکھ جانور چلے گئے. 1300 انسانی جانیں جس میں 400 سے زیادہ 480 میں 481 بچے شہید ہو گئے. 6 لاکھ خواتین ہماری بہنیں، 6 لاکھ بہنیں ہماری اس وقت جو ہیں وہ حاملہ ہیں اور لیونگ انڈر دا اسکائز ہوم لیس. دیر آر 2500 kids on average being born every day without any medical help. So I wanted to show you. اگر یہ اس وقت چل رہا سکتے ہیں ایک ویڈیو دکھا دوں، پھر میں آپ سے اس کے بارے میں ایک منٹ بات کروں گا. اور میں آپ سے یہاں پہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ڈاکٹر عنایت بھی ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ کو چیئرمین صاحب سے بہت سوال ہیں، ڈاکٹر عنایت سے بہت سوال ہیں، تو اور چیئرمین صاحب کی ٹیم بھی آئی ہے. ہم سارے آپ کے سوالوں کے جواب دے کے جائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ پہلے دیکھ لیں. تھوڑی لائٹ کم کر دو یار. لائٹ اللہ اکبر. بھائیوں بہنوں، یہ چیز آپ لوگوں نے پتہ تھی، میں یہ پھر آپ کے سامنے لے کے آیا. کل یہ UN سیکرٹری جنرل آئے تھے، ان کو بھی دکھائی تھی پرائم منسٹر صاحب نے. اور میں آیا، ایک وجہ میری آنے کی یہ بھی تھی کہ میں آپ تمام لوگوں کے سامنے یہ گزارش کر سکوں کہ جو نقصان ہوئے ہیں وہ حکومت پاکستان کے بس میں نہیں ہے. ہم نہیں برداشت کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہم نے 70 ارب روپے دیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ افیکٹڈ ہوئے ہیں. ایکچولی اس سے زیادہ ہیں، لیکن 3 کروڑ 30 لاکھ لوگوں کا مطلب ہے کہ 55 لاکھ فیملیز، 6 لوگوں کی ایک فیملی ہوتی ہے. 55 لاکھ فیملیز اتنی غریب علاقے میں. یہ اندرون سندھ ہے، بلوچستان ہے، ساؤتھ پنجاب ہے، اور KP کے کچھ ضلع ہیں. یہ غریب ترین لوگ ہیں. ویسے ہی یہاں پر ایوریج انکم جو ہے نا وہ 35,000 روپے سے زیادہ نہیں ہے. ایوریج ہاؤس ہولڈ انکم 35,000 روپے سے زیادہ نہیں ہے. ایوریج ہاؤس ہولڈ انکم ایک مہینے کی. اگر یہ 4 مہینے بھی بغیر پیسے کے رہتے ہیں نا، 1,40,000 روپے، تو یہ 700 ارب روپے کا غریب ترین لوگوں کا نقصان ہے. $3.5 بلین کا. ہماری اکانومی سے تو چلے جائیں گے، لیکن $3.5 بلین ٹو دا پورسٹ پیپل. اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ 2.5 شہر ہیں پاکستان میں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، جس کے پاس پیسے والے لوگ رہتے ہیں. باقی کوئی اتنے ویلتھ نہیں ہے پاکستان میں.
اور ساری چیزیں آپ لوگوں کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں. اگر آپ لوگ، لاہور کے لوگ، کراچی کے لوگ، اسلام آباد کے لوگ، اور جو بھی پاکستان میں سیالکوٹ، فیصل آباد، جہاں پہ بھی پیسے والے لوگ رہتے ہیں، اس کے اندر آپ کو ہاتھ بٹانا ضروری ہے. ایز اے پاکستانی I urge you, I request you to donate one to the Prime Minister's Relief Fund. پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا، یہ میرا وعدہ ہے کہ ایوری سنگل پینی، اور یہ میں قسم کھا سکتا ہوں، ایوری سنگل پینی ول بی آڈیٹڈ ناٹ جسٹ بائی دی آڈیٹر جنرل آف پاکستان بٹ بائی این انڈیپینڈنٹ آڈیٹر. ٹاپ 4 میں یہ کوئی بھی ہوگا، فرگسن ہو یا پرائس واٹر ہاؤس یا جو بھی ہوتی ہے، ٹاپ 4 ایوری سنگل پینی ول بی اسپینٹ آن دا نیڈی اور give directly to whoever you think is the right charity. But you have to help us out here. جو میں آپ کو بتاؤں، ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ 7 لاکھ گھر ختم